أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ وقال اللہ تعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ محترم سامعین، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ احزاب کی 44 سے لے کے 47 تک۔ دوسری جو آیت ہے سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ آیات کے مطالب: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، مبشرا بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ کا کیا کیا؟ وسراجا منیرا، آپ جو ہے روشن چراغ ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ ایمان والے بندوں کو بشارت دیجئے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا ہے؟ فضل کبیر ہے بول رہے رب العالمین۔ پھر دوسری جو آیت ہے سورہ احزاب کی 21 نمبر کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ان کے طریقے میں، جو آدمی اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کے خواہشات نفس شریعت کے تابع نہ ہوں۔ یہ ہوئے آیات کے مطالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب۔ سب سے بنیادی و اہم بات ہر وقت آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہماری ہر حرکت و سکون کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بلا مقصد کے ہم حرکت نہیں کرتے۔ اگر بلا مقصد کے حرکت کر رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو پھر یہ اتنی جو بڑی زندگی ہم کو دی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین اتنی بڑی کائنات کو انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تخلیق کیے ہیں، تو پھر ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ غور کرنا ضروری ہے۔ اس کو بار بار جو ہے نا اس کے تعلق سے فکر کرنا ضروری ہے ہم کو۔ کیا واقع دنیا میں بھیجے گئے کھاؤ پیو مزہ کرو، مر گئے مٹی میں مٹی مل گئے، سڑ گل گئے، ختم ہو گئے، یا پھر کوئی نہ کوئی مقصد ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے
ابتدا میں انسانوں کو دنیا میں بھیجتے وقت انسانوں کا مقصد زندگی کیا ہے اللہ رب العالمین متعین کر دیے ہیں۔ ہم اپنے طور پر متعین کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات دنیا میں بھیجتے وقت دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے سمجھا ہمارے لیے متعین کر دیے۔ وہ کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ رب العالمین پیدا کرے تاکہ تمہاری اس دنیا میں آزمائش کریں کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس دنیا میں جو آدمی آیا ہے اس کو مرنا ضروری ہے، موت آ کے رہے گی، انسان بچنا چاہے گا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بند خلوں میں بھی انسان اگر رہے گا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ موت سے بچ نہیں سکتا، موت یقیناً ایک دن آ کے رہے گی انسان کو۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یقیناً انسانوں کو موت آئے گی۔ انسان دنیا میں اچھے برے جو کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس اس کی کوئی پرسش نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کا بھرپور بدلہ ایک دن آنے والا ہے، وہ حشر کا دن ہے، سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، انسانوں کو ان کے اپنے فکر اور عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، دراصل وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد زندگی، سمجھا؟ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں پر چھوڑ نہیں دیے، جیسا چاہے عمل کر لو، جس طرح چاہے زندگی بسر کرو، پھر تمہارے اپنے مرشے کے مطابق تم کو بدلہ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مقصد بھی متعین کر دیے اور مقصد کو حاصل کرنے کے جو اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نا بیان کر دیے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کرتے ہیں، رسول بناتے ہیں، اپنے ہدایات کو رسول پر نازل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وقت کے رسول اللہ کی ہدایت پر عمل کر کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا قانون۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے دنیا میں انسانوں پہ نہیں چھوڑ دیے، اس مقصد کو، اس جنت و مغفرت کو حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین طریقہ خود تجویز کیے ہیں۔ وہی طریقہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، اس طریقے سے ہٹ کر اپنے طریقے اختیار کریں گے تو دوزخ سے نہیں بچ سکتے، مغفرت جنت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ انسان یقیناً ہم نے انسانوں کے لیے ہر امت میں رسول کو بھیجے۔ تو رسول کی دعوت کیا رہی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، اور اللہ کی بندگی سے ہٹانے والا ہر وہ طریقہ وہ کیا ہے؟ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت ہے، سمجھیے آپ، طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کی بندگی کا انکار کرو۔ تو اللہ کی بندگی سے ہٹانے والا ہر وہ طریقہ وہ طاغوت ہے، یاد رکھیے، چاہے وہ کتنا ہی ہمارے نظروں میں مستحسن معلوم ہوتا ہو اور کتنے ہی لوگ اس کو اختیار کرتے ہوں، ان کی کثرت کتنی بھی ہو، لیکن اللہ فرماتے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور پھر وہ سارے طریقے، رسم و رواج، وہ طریقے بندگی کے اور پھر زندگی گزارنے کے سارے طریقے وہ طاغوت ہے، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، سمجھا آپ؟ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، سمجھا آپ؟ وہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو اپنے مقصد زندگی سے غافل کرتا ہے، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان ابدی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا یہ بات بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجنے کے بعد یہ بات بتا رہے ہیں کہ حشر کے دن بندے کل عذر نہ کر سکیں، سمجھے آپ؟ کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ تو کیا بتا رہے ہیں رب العالمین؟ سورہ جو ہے نا
نساء میں 164 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں رب العالمین، 64 یا 65 نمبر کی، کہ رسولاً مبشرین و منذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ یہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دینے والے، ڈرانے والے بنا کے بھیجے۔ انبیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈرانا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینا، اور انکار کرنے والوں کو عذاب جہنم سے ڈرانا۔ تو یہ اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیج کر اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو باخبر کر دیے۔ مسلسل اللہ رب العالمین سلسلہ انبیاء کا جاری رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر یہ سلسلہ ختم کر دیے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید آخری ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین اس ہدایت کی کتاب کو کیا کرے؟ اپنے ذمے لے لیے حفاظت کے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہمیں نے بے شک قرآن کو ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت اللہ فرماتے ہم کریں گے بولے رب العالمین۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا انسانوں کو کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کو بھیجے اور کتابیں نازل کر دیے۔ جو لوگ حق کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ جن انبیاء کے ذریعے جو تعلیمات کو جو ہے ہم تک پہنچا دیے ہیں اور اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیے ہیں، وہ قرآن آخری کتاب ہے ہدایت کی۔ جب تک ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو نہیں سنواریں گے، ظاہر ہے اس جہنم سے بچنا ناممکن ہے۔ سمجھا؟ یہ بات اللہ رب العالمین واضح طور پر بندوں کو بتا دیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں اگر ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے، ان کو باخبر نہیں کرتے، تو کل حشر کے دن بندے جو ہے عذر کرتے، اعتراض کرتے۔ سمجھا؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، بندوں کو ڈرائیے وہ عذاب آنے سے پہلے۔ يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے ہمارے رب آپ ہمارے لیے رسول کو کیوں نہیں بھیجے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین رسول کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ رسول انسانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین رسول کو نہیں بھیجتے، اگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تو ہر ایک کے پاس لکھا ہوا قرآن بھیج دیتے، پڑھ لو عمل کر لو، تو کیا ہوتا معاملہ؟ رسول آگے خالی تقریر کرتے، جیسا ہمارے پاس اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے، تقریریں ہیں، واعظ بیان ہے، لیکن ان کی زندگیاں اللہ ماشاءاللہ عملی زندگی خالی ہے، اللہ کی دعوت کے خلاف ہے۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بلکہ تم لوگ یہ عارضی چند روزہ زندگی کو آخرت پر باقی رہنے والی مقدم اس کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ جو ہے آخرت جو ہے نا کیا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور اس فانی دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہو۔ سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین یہ بات بندوں کو بتا دیے کہ واقعی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے، تو آخرت کی زندگی میں دوزخ سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رسول وقت جب آتے ہیں اللہ کے یتلو علیہم آیاتنا کا منصب ادا کر خلاف چھوڑ نہیں دیتے، عملی زندگی بھی ان کے جو اس کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق۔ وقت کے رسول اور خاص طور پر ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عذاب کی جو آیت پڑھی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہے، آخرت پر رب کا سامنے حاضر ہو کر حساب دینے کا یقین رکھتا ہے، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے، سمجھا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ جو ہے کہ کلمے کا اقرار کر لے، اشہد ان محمد صلی اللہ کا اقرار کر لے اور باقی زندگی منمانی گزاریں، اس لیے نہیں بھیجتے۔ اللہ رب العالمین اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کی اطاعت و اتباع کریں، آپ کے تعلیمات پر عمل کریں زندگی کے ہر معاملے میں، سمجھ رہے آپ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد صلی اللہ کا اقرار کر لیے، ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے امت محمدیہ ہے، اور پھر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی جو بنیادی تعلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، یہ ہے آپ کی بنیادی تعلیم، سمجھے آپ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ بہترین سنت کیا ہے؟ وہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، یہ ہے بنیادی تعلیم۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے، جو بنیادی دعوت آپ کی صرف کلمے کا اقرار ہے، لیکن دعوت کا اثر ایمان والوں کی، مسلمانوں کی زندگی میں جاری و ساری نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ راست اللہ سے جڑے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار ہے، لیکن اقرار کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہی کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا ہے، تو واسطہ ہے، وسیلہ ہے، بزرگوں کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ وسیلہ ہے، یا پھر اپنے اعمال کا واسطہ و وسیلہ ہے۔ جبکہ لا الہ الا اللہ ان پورے عقائد کی نفی میں ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ لا الہ ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، سب سے پہلے کفر بالطاغوت، سارے معبودان باطل سے توبہ کرنا، انکار کرنا، اس کے بعد الا اللہ، جو ہمارا اثبات ہے واقع اللہ ہی الہ معبود، الہ واحد ہے۔ تو ہر معاملے میں بندہ رب سے جڑنا، راست جڑنا، یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ انبیاء توحید کیا ہے کہ اللہ کا بندہ راست اللہ سے جڑے۔ اللہ کون ہے؟ خالق کائنات ہے، سمجھا؟ پھر وہ کیسے مخلوق کی پرورش کر رہا؟ اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ ٹھوس پیدا کر دیا، تو بندوں کا کام ہے کہ میسر اسباب کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، نتیجے کے اعتبار سے نفع ہے تو شکر ادا کرنا، اگر نقصان ہے تو جو صبر کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کلمے کا اقرار ہے، لیکن آپ کی جو دعوت ہے اس کے خلاف ہمارے جو عقائد ہیں۔ غور کیجئے، سمجھے نہیں آپ؟ جبکہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہمارا جو ہے عبادت کا طریقہ جو ہے نا صحیح ہے، نہ باقی زندگی میں ہمارے اعمال صحیح ہیں، سمجھے آپ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو تعلق سے آج ہمارے جو عقائد ہیں، سمجھے نہیں آپ؟ کیسے عقائد ہیں؟ دیکھیے آپ، سمجھے آپ کا جو ہے نا خاص طور پر آپ کی پیدائش کے تعلق سے اختلافات ہیں امت کے اندر، کوئی جو ہے 12 ہے، کوئی 9 ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن امت مسلمہ کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کی کیا ہو گئی؟ وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور الحمدللہ بچپن سے لے کر آج میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، لیکن کچھ عرصے تک یہ مانتے آئے ہیں امت مسلمہ کہ کیا ہے؟ 12 وفات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ علماء موجود ہیں، حق پرست بھی موجود ہیں، سب ہیں، لیکن اس کے باوجود آج اس 12 وفات کو کیا کر رہے ہیں؟ عید میلاد منایا جا رہا ہے، عید میلاد، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کیا اس لیے بھیجتے اللہ رب العالمین رسولوں کو آپ کے پیدائش پر خوشیاں منائیں، آپ کے وفات پر جو ہے غم منائیں؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور خاص بات ذہن میں رکھیے، جو اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے لیے جو عمر مقرر کرے، ہر ایک کے لیے عمر ہے، اسی اعتبار سے کائنات کی بھی عمر ہے۔ جب کائنات کی عمر میں سے ایک لمحہ نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے،
تو وہ قیامت تک واپس نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ پھر اس کے تعلق سے وفات بھی اور پیدائش بھی ایک ہی دن ماننے والے بھی ہیں، سمجھے آپ، 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی، 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش بھی۔ تو آپ غور کیجئے، کیا وہ دن آپ کی وفات ہوئی یا پیدائش ہوئی، وہ دن قیامت تک واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امت جو ہے نا اصلی جو کام ہے کرنا چھوڑ دیے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے کو محبوب رکھا، میری سنت کو محبوب رکھا، دراصل اس نے مجھے محبوب رکھا۔ ہم آج جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ جانی وفا مالی وفا، مامی جو ہے جانی قربانی، مالی قربانی آپ کے لیے ہم دیں گے بول رہے ہیں، لیکن عمل زندگی عمل کرنے تیار نہیں، جان دینا تو بہت دور بات ہے۔ اپنی خواہشات کو جو ہے نا چھوڑ نہیں رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ہر مشکل حراجت میں اللہ سے مانگنے کے بجائے آج مسلمان کس سے مانگ رہا؟ مردہ غائب سے مانگ رہا ہے، سمجھا۔ پھر ان کے پاس تعویذ ہے، گنڈے ہے، ڈوریاں ہے، چھلے ہے، اسے برکت ہوتی کا تصور ہے۔ آج کتنی مسلمان ہیں اللہ ماشاء اللہ عالم بھی ہے، وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، پھر مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں دیکھیے چھلے ہیں، چھلے سمجھا۔ کیا ہے وہ تصور؟ کیا ہے؟ کیا تصور ہے؟ یہ مشرکانہ تصور ہے۔ اگر نہیں بھی ہے ڈالنے والوں کے اندر، لیکن لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو ہے نا چھلے ڈال کر نفع نقصان کے تصور رکھنے والوں کے لیے، سمجھا۔ اور کیجئے کیا حال ہے ہمارا، سمجھے نہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری سنت کو جو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ جب اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ظاہر ہے سارے کے سارے مشرکانہ عقیدے ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے جادو ہے، یہ جو ہے نا یہ کیا بولتے جو ہے نا برکت کا تصور، جادو کا تصور، اس سے نفع ہوتا ہے، اور نظر کا معاملہ اور پھر عذاب خبر کا معاملہ ہے۔ یہ رات میں برکت ہے، یہ دن میں نحوست کے تصورات، فلاں آیت پڑھ لینے سے برکت ہوتی ہے، فلاں سورت پڑھ لینے سے جو فائدہ ہوتا ہے کا تصور، یہ سارے کے سارے عقیدے توحید کے خلاف ہے۔ یہ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ پہلے اللہ پر ایمان جب صحیح ہوگا، اگر ہمارے سامنے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ادھر اللہ سے دعا بھی ہے، پھر جو ہے نا اپنے دعا میں واسطہ وسیلہ بھی ہے، تو اللہ رب العالمین کیا بتا رہے معلوم ہے کہ جو ہے نا جو آدمی، سمجھے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَخُذَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو الہ قرار مت دو، تو دنیا میں بے یار و مددگار بیٹھے رہو گے۔ آج امت مسلمہ کا دنیا میں یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ کہیں کیوں؟ ان کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے، سمجھے آپ۔ پھر اللہ فرماتے اس کے بعد کیا آیت؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت قرار دو، اگر ایسا کرو گے تو جو ہے نا ذلیل و خوار کر کے تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انجام کے اعتبار سے جہنم ٹھکانہ ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس دعوت کے خلاف ہمارے عقیدے ہیں، نہ ہمارا عقیدہ اس مطابق ہے اور نہ اس عقیدے کے مطابق ہم لوگوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو غور کیجئے، سمجھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کا اعراض کرے گا، سمجھا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، بولے میری سنت کو چھوڑنے والا وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے ہی ہم جو ہے نا نعرے لگائیں، لیکن اللہ کے پاس جو ہے نا نبی کی امت نہیں بن سکتے، سمجھے آپ۔ جب کہ نبی کے امت نہیں بنیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کل امت یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی آپ کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری سنتوں کو اپنایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، مجھے رسول مانا اور میری زندگی کے ہر معاملے میں میری نافرمانی کیا، وہ میرا منکر ہے، وہ میرا نافرمان ہے، وہ جہنم میں جائیں گا۔ سمجھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آیت ہے، سمجھا آپ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو ہے معیار قرار دینے کے بعد کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ موقع جو پیدائش کا موقع ہے، تو کیا خوشی کے یہی طریقے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے؟ صحابہ نے ایسا کیا ہے، ایسے جلوس کیا ہے؟ غور کیجئے، سمجھے نہیں آپ؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو چلتے ہوئے راستے سے تکلیف چیز کو ہٹا دے۔ لیکن آج ہم کیا کریں مسلمان؟ رسول کی محبت ہے اور لوگوں کو جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، راستے سے جانے سے روک رہے ہیں، جلوس جل سے نکال کر۔ ایک آدمی جو ہے ہارٹ کا مریض ہے، جانا چاہتا ہے تو دواخانے کو، کچھ منٹ میں کچھ جو ہے نا دیر میں پہنچنا ہے، لیکن وہ ان کے جو ہے نا جلوس کی وجہ سے، ان کے جو ہے نا بھیڑ کی وجہ سے وہ اپنے وقت پر ہاسپٹل نہیں جا سکتا، تو پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ امت محمدیہ مسلمان ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کو خیر کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پر ایمان کا اقرار ہے، لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے کا جو کام ہے اس کو چھوڑ دیے، لوگوں کے لیے سد باب بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انجام کیا ہوگا؟ کو جو ہے انجام جو ہے نا اللہ رب العالمین سامنے رکھ دیے ہیں، سمجھے نہیں آپ؟ تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت کوئی جو ہے خوشی کے ایسے جیسے جلسے نہیں نکالے، بلکہ خوشی کا کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کو جو ہے عمل کرے، آپ کی سنتوں پر عمل کرے، آپ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے، اور سب سے بنیادی بات اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیے، یہ بنیادی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس معاملہ الٹا ہے، خوشی کے نام سے ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ بے حساب لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، لیٹنگ ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹنگ لگانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جبکہ اسراف ہے، اسراف ہے، وقت کے حساب سے لیٹ کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن خوشی کے موقع پر وہ بھی کس کا نام لے کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لائٹیں لگا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسراف کرنا کون ہے وہ؟ کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بول رہے ہیں رب العالمین۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان کون ہے؟ اپنے رب کا نافرمان ہے وہ رب العالمین۔ سمجھے آپ؟ نافرمان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ پھر ہم بول رہے ہیں کہ جو ہے نا امت محمدیہ ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے لیے جنت کی جو باتیں ہیں ساری کی ساری باتیں ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں واقع صحیح طریقہ کیا ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور پھر غیر مسلموں کے لیے ایسے غلط نمونے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سارے کے سارے نمونے غلط نمونے ہیں، سمجھے آپ؟ سنت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے وہ سورہ جو نا نساء کی جو آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں، سبیل المومنین یعنی صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیکی اور ثواب کا نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں، جدھر جاتے ہیں جانے دیں گے، مگر انجام کے اعتبار سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم تیاری کر رہے ہیں جہنم کی اور امید رکھ رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ غور کیجئے، جنت اسی وقت ملے گی، سمجھے آپ، جبکہ ہم جو ہے نا اللہ رب العالمین کے ہدایتوں پر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس صحابہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم، الحمدللہ رب العالمین۔